بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 47 پڑھیں گے. کتاب الطہارۃ، باب فرض الوضوء، باب الرجل یجدد الوضوء من غیر حدث. ان دو ابواب کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. معمول کے مطابق انہی موضوعات سے متعلق ہماری بات چلے گی. گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی اسکرین پر موجود ہے. آج کے سبق کی پہلی حدیث دیکھیے. باب فرض الوضوء، یہ باب ہے وضو کی فرضیت کے بیان میں. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اس صدقے کو جو خیانت کے مال سے دیا گیا ہو، اور نہ اس نماز کو جو بغیر طہارت کے ادا کی گئی ہو. حدیث کی تخریج آپ کے سامنے موجود ہے. امام نسائی نے، ابن ماجہ نے اور مسند احمد اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی اس حدیث کا وجود ہے. روات حدیث کا تعارف دیکھیے. مسلم بن ابراہیم الازدی ہیں، پہلے بات ہو چکی. شعبۃ بن الحجاج، قتادہ، ان کا بھی پہلے تذکرہ ہو چکا. ابو الملیح ہیں، ابن اسامہ ہیں. قیل اسمہ عامر، نام کے بارے میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام عامر ہے، اور دوسرے قول کے مطابق زید بن اسامہ ہے، ثقہ راوی ہیں. اس کے بعد ان کے والد کا واسطہ ہے. والد اسامہ بن عمیر ہیں، یہ صحابی رسول ہیں. ان سے آگے احادیث نقل کرنے والے ان کے صرف بیٹے ہیں. تفرد عنہ ولدہ. ترجمۃ الباب سے متعلق کچھ بات واضح کر دیتا ہوں. باب فرض الوضوء. فرض لغت اور شریعت میں کس کو کہتے ہیں، وضو لغت اور شریعت میں کس کو کہتے ہیں، اور وضو کے دیگر جو استعمالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لفظ فرض لغت اور شریعت میں. فرض لغت میں تقدیر اور قطع یعنی مقرر کرنا اور کاٹ دینے کو کہا جاتا ہے، اس کے معنی میں آتا ہے. شریعت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے پر ثواب اور چھوڑنے پر عذاب ہو. ایک شرعی تعریف یہ بھی ہے کہ فرض وہ ہے جس کا لزوم قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ نص سے اس کا وجود ثابت ہو. اور فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے سے چیز کو وجود ملتا ہے اور جس کے نہ کرنے سے چیز کو وجود بھی نہیں ملتا. الوضو، اس کو دیکھیے بضم الواو، یعنی واو کے اوپر اگر ضمہ ہو تو اس صورت میں یہ اس عمل کا نام ہے جو عبادت سے پہلے طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. جو ہم عمل کرتے ہیں، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، اس کو پھر وضو کہا جاتا ہے بضم الواو. اگر اس کو وضو پڑھا جائے، واو پہ فتحہ پڑھی جائے، تو پھر یہ اس پانی کو کہا جائے گا جس سے وضو کیا جاتا ہے. وضو الوضاء سے ماخوذ ہے، جس کے معنی صفائی، پاکیزگی، خوبصورتی اور چمک کے آتے ہیں. چونکہ آدمی کو اس عمل سے ظاہری اور باطنی صفائی اور خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو وضو کہا گیا. شرعی اصطلاح میں وضو اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو مخصوص اعضاء کو مخصوص طریقے سے دھویا جائے اور ان پر مسح کیا جائے. اور یہ جو عمل ہے اس کو وضو اس لیے کہا جاتا ہے، جیسے پہلے عرض کیا، کہ اس سے ظاہری اور باطنی طور پر انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے اور خوشنمائی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد وضو کا ایک اور استعمال ذکر کیا گیا ہے. بعض اوقات وضو کا لفظ صرف ہاتھ دھونے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے. یہاں پر وضو سے مراد وضو شرعی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہاتھ دھونے ہیں. اسی طرح غسل جنابت کے حوالے سے بھی ایک حدیث آتی ہے، وہاں پر بھی بعض حدیث میں وضو شرعی کے بجائے وضو لغوی مراد لیا گیا ہے، یعنی ہاتھ دھونا. اس کے بعد حدیث کی تشریح کر لیتے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے لا يقبل اللہ، اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں. قبول نہیں فرماتے ہیں، اس کے دو مفاہیم نکلتے ہیں، دو اس سے چیزیں واضح ہوتی ہیں. بعض اوقات اس سے مراد عدم ثواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتے ہوئے ثواب عطا نہیں کرتے. یعنی عبادت تو ادا ہو جاتی ہے، ذمہ آدمی سے ساقط ہو جاتا ہے، مگر اس کو اس کا ثواب نہیں ملتا. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من اتی عرافا لم تقبل له صلاته، جو عراف کے بعد کاہن کے پاس جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اور بہت ساری احادیث موجود ہیں جس کے اندر یہی قبول کا معنی پایا جاتا ہے، تو وہاں پہ نفی ثواب ہوتی ہے
نہ کہ نفی صحت وہاں پہ ہوتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یعنی عدم ثواب، جبکہ دوسرا اس کا مفہوم عدم صحت کا ہوتا ہے کہ عمل کو سرے سے وجود ہی نہیں ملا، اس کے ارکان و شرائط ہی حاصل نہیں ہوئے، یعنی ذمہ سے فرض بھی ساقط نہیں ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ حدیث باب میں نماز کے حق میں تو یہ جملہ بالاجماع عدم صحت پر دلالت کرتا ہے کہ نماز صحیح ہی نہیں ہوتی، اس کو وجود ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ طہارت نماز کی شرط صحت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ مجازی معنی کیوں اختیار کیا گیا جبکہ حقیقی معنی بھی لیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے قرینہ یہاں پر یہ ہے کہ اجماع کے قرینہ کی بنیاد پر اصل معنی ترک کر کے مجازی معنی لیا گیا ہے۔ یعنی مجازی معنی لینے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی قرینہ ہونا چاہیے، تو وہ قرینہ اجماع ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں جس میں صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، صحت نماز کے لیے شرط ہے۔ آنے والی حدیث اس سے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی۔ نیز جب عدم صحت مراد ہے تو عدم ثواب تو بدرجہ اولا لازم آئے گا، یعنی جو دوسری صورت عدم صحت والی، تو اس میں اگر وہ فرض درجے کی چیز ہے یا مطلوبہ عمل ہے اور اس کے ترک کرنے پہ عقاب ہے، تو عدم صحت کے ساتھ ساتھ عدم ثواب بھی بدرجہ اولا لازم آئے گا، بلکہ بعض صورتوں میں تو کفر ثابت ہو جائے گا۔ خاص طور پہ حنفیہ کے نزدیک جب عبادت کو بغیر وضو کے جان بوجھ کے کیا جائے تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال عدم صحت سے عدم ثواب بھی لازم آتا ہے اور بعض صورتوں میں عقاب بھی بہت اونچے درجے کا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو قبول لفظ کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد صدقہ کی وضاحت دیکھیے۔ یہاں پہ چونکہ صدقہ کا لفظ نکرہ تحت النفی ہے تو اس کے اندر عمومیت بھی آ گئی ہے، تو اس اعتبار سے بھی کچھ وضاحت کر دیتے ہیں۔ صدقہ سے مراد وہ مال ہے جو اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے دیا جائے، خواہ وہ فرض زکوٰۃ ہو یا نفلی صدقہ۔ یہاں پر بھی نکرہ تحت النفی کے اصول سے عموم مراد ہوگا کہ ہر طرح کا صدقہ، چاہے نفلی ہو، چاہے وہ واجبی ہو، چاہے فرضی ہو، کسی بھی طرح کا صدقہ ہو، اگر وہ چوری کے مال سے یا غنیمت کے مال سے چوری کیا گیا ہو، یا خیانت سے کمایا گیا ہو، یا سود پہ حاصل کیا گیا ہو، کسی بھی قسم کا ناپاک مال ہو تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ کی اصل غرض نفس کی تطہیر اور مال کی برکت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ تو جب مال ہی ناپاک ہے تو اس سے آدمی کیسے پاک ہوگا، یا ایک ناپاک مال جو سرے سے اس کے اندر کہ اس کا حق ہی نہیں ہے، وہ اس کے دوسرے مال کو کیسے پاک کرے گا۔ الغلول کا مفہوم دیکھیے، الغلول بضم الغین ہے، لغت میں اونٹ چرانے کو کہا جاتا ہے، اور فقہا کی اصطلاح میں مال غنیمت میں خیانت کرنے کو کہا جاتا ہے غلول۔ پھر اس کا مفہوم وسیع ہو کر ہر خبیث مال پر بولا جانے لگا، ہر خیانت سے حاصل کیا جانے والا مال اس پر بولا جانے لگا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رشوت، سود، چوری یا خیانت کے ذریعے مال حاصل کرتا ہے اور پھر اس سے صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کے نزدیک مردود ہوگا۔ یہاں تھوڑا مختصر لکھا گیا ہے، آگے چل کے انشاءاللہ میں مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، صدقۃ من غلول، حرام مال سے صدقہ کا حکم۔ تو اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مال حرام ہو اور کسی مخصوص مالک کا پتہ بھی ہو کہ یہ فلاں کا مال ہے، سود کے ذریعے کسی سے مال لے لیا، چوری کے ذریعے کسی کا مال اٹھا لیا، تو اس آدمی کو واپس کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر مال کا پتہ نہیں چلتا تو اس مال کو فقراء پر بلا نیت ثواب خرچ کیا جائے گا تاکہ حرام مال سے خلاصی حاصل ہو۔ یہ خرچ توبہ و تطہیر کے لیے ہوگا، نہ کہ ثواب کے لیے۔ یعنی لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول، یہ یہاں پھر اس صورت میں ثواب کے معنی میں ہوگا، اور پہلے والا اگر مخصوص مالک کا علم ہے تو وہاں پر پھر وہ عدم صحت پر دلالت کرے گا۔ یعنی مخصوص مالک کا پتہ بھی ہو اور پھر آپ جو ہے وہ صدقہ کر دیں تو اس سے نہ آپ کے ذمہ سے وہ ذمہ داری ساقط ہوگی، وہ فرض ساقط ہوگا، اور نہ اس پہ کوئی ثواب ملے گا۔ جبکہ مالک کا پتہ ہی نہیں ہے، جیسے لقطہ پہ بہت زیادہ وقت گزر گیا یا آدمی کے پاس کوئی مال آ گیا اور اس کا مالک جو ہے وہ اب مل نہیں رہا، تو کافی عرصے بعد پھر جب وہ مایوس ہو گیا تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ اس آدمی کی طرف سے صدقہ کر دے، تو وہ صدقہ اس کو ذمہ سے تو بری کر دے گا، لیکن ثواب اس کو پھر بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے حرام طریقے سے وہ مال لیا تھا۔ تو پہلی صورت میں یہ عدم صحت پہ دلالت کرے گا، اور دوسری صورت میں یہ عدم ثواب پر دلالت کرے گا۔ یہاں ایک فقہی عبارت ہے، اس کا تعارض آ جاتا ہے اسی لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول کے حوالے سے۔ دور مختار میں ہے کہ التصدق بالمال الحرام ثم رجاء الثواب منه حرام وکفر۔
مال حرام کا صدقہ کرنا اور پھر اس پہ ثواب کی امید بھی رکھنا یہ حرام ہے، کفر ہے۔ اور ہدایہ کی عبارت ہے من اجتمع عنده مال حرام سبیل ہوا التصدق، جس کے پاس مال حرام جمع ہو جائے تو اس کے لیے پھر خلاصی کا جو راستہ ہے وہ صدقہ کرنا ہی ہے۔ اب بظاہر اوپر والے میں ہے کہ حرام اور کفر ہے، اور نیچے والے میں ہے کہ صدقہ کر کے جان چھڑا لے۔ تو اس کا جو اس تعارض کو دور کیا ہے علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے، اس کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ در المختار کے اندر مقصود یہ ہے کہ مال حرام سے ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا ناجائز ہے۔ ثم رجع الثواب منہ، یہ جو اصل بنیاد ہے یہ منع کی گئی ہے در مختار کے اندر، کیونکہ خبیث مال بذات خود موجب قربت نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس سے ثواب کی امید رکھنا بھی غلط ہے۔ اور ہدایہ جو ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ جب کسی کے پاس حرام مال جمع ہو جائے اور اس سے نجات چاہے اور اس کا مالک بھی معلوم نہ ہو، تو اس کے لیے پھر شرعی طریقہ یہی ہے کہ وہ اسے صدقہ کر دے تاکہ وہ خود اس مال سے بری ذمہ ہو جائے۔ ثواب کی امید وہ اس پہ نہیں رکھ سکتا، جیسے پہلے بھی ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ پس صدقہ بطور تخلیص ذمہ مطلوب ہے اور صدقہ بطور تقرب و ثواب ممنوع۔ ولا صلاة بغیر طہور، اس کی وضاحت دیکھیے۔ صلاۃ یہاں پہ بھی نکرہ تحت النفی ہے، اس سے ہر قسم کی نماز مراد ہوگی، اور طہور بھی یہاں پر جو لفظ آیا ہے اس کے اندر دونوں طرح کی طہارتیں، چاہے وہ غسل کے ذریعے ہو یا وضو کے ذریعے، جو جس کی ضرورت ہے وہ اگر حاصل ہے تو نماز ہو جائے گی، بصورت دیگر نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے ہوا بالضم الطہور، یہ بذل المجہود سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ طہور جو ہے یہ ضمہ کے ساتھ ہے اور اس سے مراد پاکی ہوتی ہے، اور اگر اس کو فتحہ کے ساتھ طہور پڑھا جائے گا تو اس سے مراد وہ پانی ہوگا جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے وضو اور وضو میں فرق تھا، ایسے ہی طہور اور طہور میں فرق ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای لا تصح، ای ولا تصح صلاۃ بغیر طہور، کہ کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی بغیر طہارت کے۔ اذ نفی القبول اما بمعنی نفی صحت کما ہنا، فرماتے ہیں کہ نفی القبول جو ہے، قبول نہ ہونا، اس کی یہ جو تذکرہ ہے یہ تو یا تو اس معنی میں ہوگا کہ نفی الصحہ کہ صحیح ہی نہیں ہے، و اما بمعنی نفی الثواب، یا پھر اس سے نفی ثواب مراد ہوتی ہے، عدم ثواب مراد ہوتا ہے، جس کو ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہی حدیث بطور مثال کے دی گئی ہے کہ من اتى عرافا لم تقبل صلاته 40 صباحا، والحدیث يدل على فرضیت الطہارة للصلاة، فرماتے ہیں کہ حدیث وہ طہارت کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے نماز کے حق میں۔ وقد اجمعت الامت على ان الطہارة شرط في صحة الصلاة، امت کا اس پر اجماع ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت شرط ہے۔ وعلى تحریمها بغیر طہارة من ماء او تراب، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ بغیر طہارت کے، یعنی پانی ہے تو پانی سے طہارت حاصل کرے، مٹی ہے تو مٹی سے، اور اگر مٹی اور پانی کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے تو امت کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ حرام ہے۔ ولا فرق بین الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشکر وصلاة الجنازة، فرماتے ہیں نماز فرض ہو، نفل ہو، سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، یا پھر جنازہ کی نماز ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ان سب کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ الا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغیر طہارة وهذا مذهب باطل، البتہ شعبی اور محمد بن جریر الطبری سے یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ صلاۃ جنازہ، نماز جنازہ بغیر طہارت کے ہو جاتا ہے، لیکن یہ مذہب باطل ہے۔ اجمع العلماء على خلافه، امت کا اس کے خلاف اجماع ہے۔ فلو صلى محدثا متعمدا بلا عذر يكفر عندنا لتلاعبه واستخفافه، یہ حنفیہ کا مذہب نقل کیا گیا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر حدث کی حالت میں بغیر کسی عذر کے نماز پڑھتا ہے تو حنفیہ کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے نماز کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، نماز کا استخفاف کیا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہوگی کہ نماز سے مراد ہر قسم کی نماز ہے، چاہے وہ نفلی ہو، فرض ہو، یا سجدہ تلاوت، شکر، یا نماز جنازہ ہو۔ اور دوسرا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہاں پر لا يقبل اللہ کا جو مصداق اور مفہوم ہے وہ عدم صحت ہے، یعنی نفی الصحہ ہے، نماز صحیح ہی نہیں ہوتی، وجود میں ہی نہیں آتی۔ اور دوسرا یہاں پہ یہ بات بھی آ گئی کہ امت کا اس پہ اجماع ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے۔
اسی طرح طہور جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا کہ طہارت چاہے اگر آدمی حدث اکبر میں ہے تو غسل لازمی ہے، حدث اصغر میں ہے تو غسل کر لے یا وضو کر لے، دونوں صورتوں میں وہ پاک ہو جائے گا اور اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے، اور بغیر طہارت اگر نماز جان بوجھ کے ادا کرے گا تو حنفیہ کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا، اور اس میں بلا عذر بھی شرط شامل ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق میں اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، ویڈیو کا دورانیہ بڑھ رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں کچھ مزید ہمارے مسائل ہیں جو اسی عبارت کے ساتھ اسی حدیث سے متعلق ہیں، اور دیگر ہماری احادیث بھی باقی ہیں، اور دوسرا باب بھی باقی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔